نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز سامعین گرامی، السلام علیکم۔ آج دورہ قرآن یعنی خلاصہ قرآن کا دوسرا درس ہے، اور کل سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے اس کا مختصراً ذکر میں نے کر دیا تھا۔ اب یہیں سے آگے چلتے ہیں، چونکہ وقت کم ہے تو یہ مختصر ہی بتانا پڑے گا۔ آیت نمبر 23 میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یہاں قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہے تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ تو 1000 کوشش کے باوجود یہ تو ممکن نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی قرآن مجید میں خود ہی یہ جواب بھی دے دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی ساتھ ہی یہ بھی چیلنج کر دیا، ایک چیلنج کیا کہ یہ کر کے دکھاؤ، اور دوسرا ساتھ ہی یہ چیلنج بھی کر دیا کہ ہرگز یہ نہ کر سکو گے۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں اس کے بعد اگلی آیات میں خلافت آدم، حضرت آدم یعنی زمین کی جو خلافت ہے یہ انسانیت کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور زمین کا خلیفہ بنایا۔ آیت نمبر 30 میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آگے فرشتوں کے جواب کا تذکرہ کہ انہوں نے کہا ہم کیا آپ کی تسبیح کے لیے اللہ تھوڑے ہیں کہ آپ انہیں پیدا کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں بھی انسان کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اور سائنس سے اس کی ابتدا فرمائی ہے کہ چند چیزوں کے نام جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے تھے وہ پوچھے گئے، فرشتوں سے پوچھے تو وہ نہ بتا سکے، حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے، تو پھر فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو گویا کہ یہاں ایک چیز سمجھا دی گئی ہے کہ انسان روز اول سے ہی انسان کی فضیلت کا جو معیار ہے وہ علم ہے۔ علم جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے، یہ روز اول سے ہی اللہ تعالیٰ نے چیز سمجھا دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک کردار اور ایک جو طریقہ ہے وہ شیطان کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک لغزش کا بھی ذکر ہے، یعنی شیطان کو بھی کہا، فرشتوں کو بھی کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا، انکار کر دیا، باوجود تنبیہ کے آکڑ گیا کہ نہیں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، ان کو مٹی سے بنایا ہے، میں اعلیٰ ہوں اس سے، تو میں اسے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا اور وہاں انہیں بھی کچھ چیزوں کے نزدیک نہ جانے کا حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام اس حکم کو بھول گئے اور ان چیزوں کو کھا لیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بھی جب اس چیز کا تذکرہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ گویا کہ یہاں ایک فرق بتا دیا گیا انسان اور شیطان میں، اللہ کے نیک بندوں میں اور برے بندوں میں، شیطان میں، کہ جب ان سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے تو یہ فوراً
توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے نسبت اگر شیطان سے غلطی ہو جائے تو وہ اکڑ جاتا ہے، اس پر اور زیادہ مضبوطی دکھاتا ہے۔ اب جو انسان بھی حضرت آدم علیہ السلام کا طرز عمل اختیار کرے گا، اگر اس سے خطا یا بھول ہوتی ہے اور اس میں وہ فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اس کا حشر بھی اسی طرح ہوگا جس طرح آدم علیہ السلام کا ہوا، یعنی آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا گیا، اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ آکڑے گا شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح، تو جو ابلیس کے ساتھ ہوا، یعنی وہ لعنتی قرار پایا، ملعون قرار پایا، وہی اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات اور ان کی جو نافرمانیاں ہیں ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ صورت مناظرۃ بالیہود ہے، یہودیوں کے ساتھ ایک مباحثہ سمجھ لیں کہ اس طرز کی ہے، اس لیے یہاں شروع میں صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے اور پھر ساتھ ہی آگے بنی اسرائیل پر جو انعام کیے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، اور ہر انعام کے مقابلے میں جو انہوں نے خباثت دکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تقریباً یہ صورت کے اندر 10 ایسی چیزیں ہیں، 10 ایسے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے، ان کا تذکرہ کیا، اور 10 اس کے مقابلے میں انہوں نے ہر انعام کے مقابلے میں خباثت دکھائی ہے۔ یہاں سے دیکھتے ہیں سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر کیا، اور اس کا تذکرہ ہے کہ فرعون سے نجات دلائی۔ وہ ظالم تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دلائی۔ یہ پہلا انعام ذکر کیا ہے۔ اور اس انعام کے بعد دوسرا انعام سمندر کا پھاڑنا۔ جب آپ جا رہے تھے سامنے سمندر آ گیا، دریا آ گیا، اب پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے بہتا ہوا سمندر یا دریا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس سمندر یا دریا میں راستے بنا دیے۔ یہ دوسرا انعام تھا۔ جب تم پار کر گئے تمہارے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، یہ تیسرا انعام ہے۔ چوتھا انعام کہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، معافی کا اعلان کر دیا۔ پانچواں انعام اللہ تعالیٰ نے تمہیں تورات عطا کی۔ چھٹا انعام تمہاری توبہ قبول کی۔ ساتواں انعام تم نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کی تجلی جب پہاڑ پہ پڑی تمہارے اوپر موت واقع ہو گئی، اللہ نے پھر تمہیں موت کے بعد زندگی دے دی۔ تمہارے اوپر اس میدان میں جہاں تم دریا کراس کر کے پہنچے، وہاں دھوپ میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بادلوں کا ایک سایہ کیا، غمام بادلوں کا سایہ کیا جو تمہارے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ یہ بھی اللہ نے انعام تمہارے اوپر کیا۔ پھر کھانے کے لیے تمہیں مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، اور آخری پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پتھر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے وہاں اس پتھر کے اندر سے 12 چشمے جاری کر دیے، جس سے تم نے پانی کی اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ اور مقابلے میں بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تمہاری پہلی خباثت یہ تھی کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور تمہاری دوسری خباثت یہ تھی کہ تم نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم تو اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ پھر جب اللہ نے تمہیں کہا کہ وہاں جانا، سجدہ کرنا اور حطۃ کا کلمہ کہنا، تبدیل لکلمات اللہ، تم نے پھر اس کلمے کو بھی تبدیل کر دیا۔ پھر اللہ نے تمہیں من و سلوہ عطا کیا، اور تم نے اس اعلیٰ چیز کے مقابلے میں مسور کی دال، تھوم، گھیو، ان چیزوں کو پسند کیا، یعنی اعلیٰ کے مقابلے میں گھٹیا کا مطالبہ کیا۔ پھر تم نے پانچویں خباثت یہ کی کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ چھٹی خباثت یہ کہ حضرات انبیاء علیہ السلام سے تم نے جنگ کی ہے۔ اور ساتواں
کہ تم نے تولی عن العمل، عمل سے روگردانی کی ہے۔ 8واں ہفتے کے معاملے میں جو آپ پر لازم قرار دیا تھا کہ اس دن تم نے صرف عبادت کرنی ہے، اس دن تم نے شکار نہیں کرنا، روزگار دنیا کا نہیں کرنا، تم نے اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ اور 9واں کہ گائے کے ذبح کرنے میں تم نے بہت زیادہ ہیلے اور بہانے بنائے ہیں، وہ گائے جس کی تم نے پرستش شروع کر دی تھی جب اس کے ذبح کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور 10واں کہ تم نے قتل کو بھی چھپایا، قتل چھپانا شروع کر دیا۔ یہ 10 خباستیں تھیں۔ یہ ایک ایک جو ہے آیات سے، یہاں آیات اگر ساتھ پڑھوں تو یہ وقت بہت زیادہ اس میں گزر جائے گا۔ بہرحال قرآن اس میں سورہ بقرہ کے اندر یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل سے امامت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی اس میں اس کو منتقل کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 میں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین انی جاعلک للناس اماما، آیت نمبر 124۔ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے پارے کے آخر میں کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کو تعمیر کرنا، پھر اس کے بعد وہاں یہ دعا کرنا کہ یا اللہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو رزق کی کمی نہ ہو، یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میری ذریت میں ہر وقت کوئی ایک ایسی جماعت ضرور رکھنا جو دین کا کام کرتی رہے۔ یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کے بعد ایک پیغمبر جو خاص معزز پیغمبر تھا جس کی خوشخبری اس سے پہلے کتابوں میں بھی ذکر ہے، یعنی آمنہ کے لال پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو اللہ تعالیٰ نے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پیغمبر کو مانگ لیا اور ساتھ ہی 4 کاموں کا بھی تذکرہ کیا کہ یا اللہ ایسا پیغمبر ان میں بھیج جو یہ 4 کام ان میں کرتا رہے۔ کون سے کام تھے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ان میں ایسا رسول بھیج جو 4 کام کرے۔ کون سے؟ یتلو علیہم، ان پر تیری آیات تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو تیری کتاب کا علم سکھائے، والحکمہ، ان کو حکمت سکھائے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاکیزہ کرے۔ گویا کہ یہ جو 4 کام ہیں، تلاوت کتاب، تزکیہ اور حکمت، اور چوتھا کام ہے تزکیہ۔ پہلا ہے تلاوت کتاب، یتلو علیہم آیاتک، دوسرا ویعلمہم الکتاب، کتاب کا علم، ویزکیہم تزکیہ، والحکمہ، اور حکمت۔ یہ 4 چیزیں جو ہے وہ کرنے والا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا۔ اور قرآن مقدس کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بیان کی ہیں کہ وہ یہ 4 کام کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ 4 کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام کرنے والا پیغمبر مانگا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مکہ والوں کو عطا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔
آگے دوسرے پارے کی ابتدا میں فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کا حکم دیا کہ تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور کفران نعمت نہ کرنا، میری نعمتوں کا کفر نہ کرنا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور جب بھی کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ ان نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جب کوئی آدمی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں اس سے چھین لیتا ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں انہیں اور بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے ان کو کا انکار کیا، کفر کیا، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ وہ لوگ جو میرے راستے میں مارے جائیں ان کو عام مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے چند آزمائشوں کا تذکرہ ہے کہ اس دنیا میں ہم تمہیں آزمائشوں سے گزاریں گے، کبھی بھوکا رکھ کر اور کبھی پیاسا رکھ کر، کبھی مال کی کمی سے، لیکن یہ سب کچھ ہمارا نظام تربیت ہوگا۔ اگر کبھی تکلیف اور کبھی تکلیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ جائے تو یہی بات کہتے رہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دین اسلام پر چلنے کے بعد آنے والی تکلیفات اور آزمائشوں کا تذکرہ کیا کہ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، کہ یہ چیزیں آئیں گی، کبھی بھوک آ جائے گی، کبھی خوف آ جائے گا، کبھی مال میں کمی آ جائے گی، والثمرات، کبھی پھلوں میں کمی آ جائے، وبشر الصابرین، لیکن میرے پیغمبر جو لوگ اس پر صبر کریں گے انہیں خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو بھی ان حالات میں جب یہ ساری آزمائشیں آئیں گی اور ان آزمائشوں کے بعد اس پر پورا اترے گا، صبر کرے گا میرے پیغمبر، اس کے بعد وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے گا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کے سلام آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور میں اللہ بتا رہا ہوں کہ یہی لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں۔ گویا کہ مصیبت میں، مشکلات میں، آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور ان پر صبر کرنا، اور یہ کہنا کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ جس طرح نعمت ملنے پر پیچھے تذکرہ ہوا ہے کہ میری ناشکری نہ کرو، شکر ادا کرو، اسی طرح اب ان نعمتوں کے چھننے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں جب یہ نعمتیں چھن جائیں اس وقت اگر صبر کرو گے تو دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی، ملنے کی صورت میں شکر، نہ ملنے کی صورت میں صبر، لیکن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے۔ تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی محبت میں شرک کا تذکرہ آیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ہم کسی اور سے بھی صرف اللہ کی خاطر محبت کریں، اگر یہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی اللہ سے محبت زیادہ شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو حق اللہ کا ہے، جس طرح کی محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ اس طرح کی محبت دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ اگر کر رہے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یہ جن کو محبت میں اللہ کے برابر لا کے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ ان پر لعنتیں بھیجیں گے، یہ ان پر تبرہ کریں گے، وہ ان پر کریں گے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کہ دونوں جہنم میں جائیں گے،
کوئی بھی اس وجہ سے نہیں چھوٹے گا کہ ان کی وجہ سے، بڑوں کی وجہ سے چھوٹے گمراہ ہوئے تھے، یا چھوٹے یہ کہہ کر چھوٹ جائیں کہ ہم میں تو علم نہیں تھا، انہوں نے جس طرح کہا ہم نے اسی طرح کیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں ہی کو عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ آگے آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک تصور بیان کیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ پوری آیت کریمہ ایک لمبی آیت ہے۔ فرمایا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں۔ یہ ایک لمبی آیت ہے، تفصیل ہے اس کی۔ بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 ایمان کا تذکرہ کیا، نمبر 2 عبادات کا تذکرہ کیا، نمبر 3 صبر کا تذکرہ کیا، اور نمبر 4 معاملات کا تذکرہ کیا۔ اس طرح دین کی 4 بنیادی اور اہم باتیں، ایمان، عبادات، اخلاق اور معاملات، اس جگہ ذکر کر دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی روزے کے آداب اور فرضیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے فوراً بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 183 میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ اب روزے فرض کیے ہیں یا اللہ کیوں فرض کیے ہیں؟ کیا یہ مقصد بھوکا پیاسا رہنا تھا؟ تو ساتھ ہی جواب دے دیا نہیں، پہلے لوگوں پر بھی اس لیے فرض نہیں ہوئے تھے کہ صرف بھوکا پیاسا رہیں، تم پر بھی اس لیے فرض نہیں ہے کہ صرف بھوکے پیاسے رہو۔ اللہ کا تمہیں بھوکا رکھنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ لعلکم تتقون، اس لیے یہ فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو ہر حال میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہو۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ اب میں خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں، لوگ موجود ہیں، نہیں ہیں، اس چیز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ جب بھی کام کرتا ہے، تنہائی میں کرے یا لوگوں کے اندر موجود ہو، وہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور یہ جس کو یہ خوبی حاصل ہو جائے اسے کہا جاتا ہے متقی، کہ یہ متقی ہے، اور یہ خوبی جو ہے اس کو سمجھ لیں کہ تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو خوبی ہے یہ سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ جو پیدا ہوتی ہے، سب سے بڑی ٹریننگ اس میں کی جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہے۔ کیوں کہ اور جتنی بھی عبادات ہیں اس میں یہ امکان موجود ہے کہ کوئی آدمی دکھلاوے کے لیے وہ کام کرے۔ نماز پڑھ رہا ہے اس لیے پڑھے، لوگ مجھے بڑا نمازی کہیں، حج کر رہا ہے اس لیے کرے، لوگ کہیں گے اس کے پاس بڑے پیسے ہیں حج نہیں کر رہا، لوگ باتیں کریں گے چلو لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے حج کرنا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو ووٹوں کے لیے دے رہا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے، یعنی ہر اور جتنی بھی عبادات ہیں، تلاوت، یہاں تک کہ تلاوت بھی، اس میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ جو کرے گا وہ صرف اور صرف اللہ کے ڈر اور اس کی رضا کی خاطر کرے گا، اس میں دکھلاوے کی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ آدمی تنہائی میں ہے، اکیلا اندر موجود ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، دکھلاوے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود موجود ہیں اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں، لیکن کسی چیز کو وہ ہاتھ نہیں لگا رہا، کسی چیز کے قریب نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں جا رہا؟ کہ میرے اللہ نے مجھے اس سے منع کر دیا ہے۔ اور یہی متقی ہوتا ہے جو تنہائی میں بھی یہ چیز دیکھ کر اور لوگوں کے سامنے بھی یہ صرف اس چیز کا خیال کرے کہ مجھے میرے اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے روزے کے ساتھ جو ہے ہر عبادت کا مقصد ہی متقی بنانا ہے انسان کو، لیکن اس کا جو اعلیٰ معیار ہے وہ روزہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا، تم پر بھی فرض ہے، وجہ اس کی متقی بننا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے قرآن اور رمضان کے ایک تعلق کو ذکر کیا گیا ہے کہ رمضان اور قرآن کا ایک گہرا آپس میں تعلق ہے کہ یہ مہینہ جو ہے اس میں قرآن مقدس کو ہم نے نازل کرنا شروع کیا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں اور پھر قرآن اور رمضان کے تعلق کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے
حج کی حقیقت کو بیان کیا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ روزوں کے بعد سورہ بقرہ میں اسلام کے 5ویں رکن یعنی حج کے متعلق ضروری احکامات ہیں، یہ جو ابھی آیت میں نے پڑھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی۔ حج میں نہ شہوت پرستی ہے، فلا رفث، نہ اس میں گناہ ہے، ولا فسوق ولا جدال، اور نہ ہی اس میں جھگڑا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی انسان کی تربیت کے لیے ایک چونکہ عمل ہے انسان کی زندگی کا، تو اس میں بھی یہ ان چیزوں کا پابند کر دیا گیا ہے کہ اس میں نہ آپ نے شہوت پرستی کی طرف جانا ہے، نہ گناہ فسق کے کاموں کی طرف جانا ہے، نہ لڑائی جھگڑے کی طرف جانا ہے، یہ چیزیں اس میں نہیں رکھنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس صورت میں پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ اس کا ایک مباحثہ سمجھ لیں، تو جو یہود ہیں وہ عموماً یا تو پورے کے پورے دنیا میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں یا دنیا سے الگ تھلگ ہو کر راہبانہ زندگی گزارتے ہیں، تو یہاں پھر ان کے مقابلے میں ایک دعا جو امت مسلمہ کو سکھائی گئی ہے اور اپنا ایک نظریہ بیان کیا گیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر الہی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 201 میں یہ دعا سکھائی گئی، اور 203 میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ آیت نمبر 203، اس میں یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ آپ نے جب اللہ سے مانگنا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی ہے، نہ کہ یہودیوں یا عیسائیوں کی طرح دنیا اور دین کو بالکل الگ نہیں کر دینا کہ ایک دنیا دار طبقہ اور ایک دین دار طبقہ۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اب یہ کچھ معاملات اسی طرح ہی پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم نے امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک دین دار لوگ، ایک دنیا دار لوگ۔ حالانکہ دین اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ یہاں بازار میں چلنے تک کا یہ طریقہ بتاتا ہے، تجارت کا یہ طریقہ بتاتا ہے۔ اگر ایک آدمی دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے اسلامی احکامات کو پیش نظر رکھے تو پھر یہ دیندار اور دنیا دار کی تخصیص ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، جس طرح میں نے مختصر خلاصے میں بھی ذکر کیا تھا۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، تو کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ نے حقوق نسواں، مرد و زن جو ہے یعنی مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اس کے ساتھ ہی کیا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں وہی حقوق عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اس سے پہلے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ تقریباً یہ موضوع جو ہے دوسرے پارے کے اینڈ تک اس طرح آخر تک یہ بیان ہو رہا ہے، تو یہاں سے تیسرے پارے کی ابتدا جو ہو رہی ہے انشاءاللہ العزیز وہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔